حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا تھا اور ہدایت کا رستہ میرے سامنے کھل گیا تھا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں ساری بھاگ دوڑ تو بے فائدہ کر رہا ہوں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے ساتھ نکلا اور اس فان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سامنا ہو گیا۔ میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات پر ہمارے دلوں پر بہت بڑا اثر پڑا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان کی حفاظت غیبی طور پر ہو رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی۔ بالآخر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس جاؤں۔ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی ہے اور ان کے صحابہ تو اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں، کیا میں پھر ہرقل کے پاس چلا جاؤں؟ تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضاء کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی۔ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے واقف نہ ہو سکا۔ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی خالد، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے ہیں، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت میرے دل میں بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا۔ اور اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک فقط زدہ اور تنگ علاقے میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد
اللہ کی طرف اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ پھر جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کسی کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو وہاب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داڑھوں کی طرح کم ہوتی جا رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، عرب اور عجم پر گالی بھی آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جانا چاہیے اور ان کی اتباع کر لینی چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا میں تب بھی ہرگز ان کی اتباع نہیں کروں گا۔ میں پھر اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور میں نے کہا کہ اس کا بھائی اور والد بدر کی لڑائی میں قتل ہو گئے تھے، یہ اس لیے نہیں مان رہا۔ میں پھر اکرمہ بن جہل کے پاس گیا، اس سے بھی میں نے یہی بات کی جو صفوان سے کی تھی۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان بن امیہ نے دیا تھا۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا اچھا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد پھر میں اپنے گھر گیا، وہاں جا کر پھر میں نے اپنی سواری کو تیار کیا، میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ تو میرا دوست ہے، کیوں نہ میں اس سے بھی بات کر دیکھوں۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے ابواء و اجداد تو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنا نامناسب ہوگا۔ پھر میں نے سوچا ان سے بات کرنے میں کیا ہی حرج ہے، اس لیے ان سے بھی بات کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے ان کو بتایا اسلام کے خلاف جو ہماری محنت کا نتیجہ نکل رہا ہے، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہماری مثال اس لومڑی کی طرح ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا ہی پڑے گا۔ میں نے جیسے پہلے 2 ساتھیوں سے بات کی ویسے ہی بات میں نے ان سے کی، تو حضرت عثمان تو فوراً ہی مان گئے۔ میں نے ان سے کہا میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یاجوج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یاجوج پر جمع ہو گئے۔ جب ہم ہراہ کے مقام پر پہنچے تو ہمیں وہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کو خوش آمدید ہو۔ ہم نے کہا تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے پھر ان سے پوچھا کہ تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ چل پڑے اور مدینہ پہنچ گئے اور ہرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے، انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جس نے تم کو ہدایت دی، تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں، مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تیرے راستے سے رکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہم 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم، ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔